اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ کیری لوگر برمن بل کا مقصد پاکستان میں ترقیاتی پروجیکٹس کو شروع کرنے سے زیادہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کو مضبوط کرنا تھا اور پاکستان میں امریکہ کے بارے میں پائے جانے والے منفی رائے کو تبدیل کرنا تھا۔ لیکن اس بل کی منظوری کے 2 سال بعد کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مقاصد شاید پورے نہیں ہوئے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ملو انسنٹ: میرا نہیں خیال کہ اس امداد سے پاکستانیوں کے دل اور دماغ جیتے گئے ہیں، خاص طور پر اگر پاک امریکہ تعلقات کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں رقم کی فراہمی کا بھی مسئلہ ہے، خاص طور پر فاتح اور سوات کے علاقوں میں۔ کچھ جگہوں پر اس کا فائدہ ہوا ہے اور کچھ پر نہیں ہوا۔ کیری لوگر بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بل کو مزید وقت دیے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی پروجیکٹس اپنے ابتدائی مرحلوں میں ہیں۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے ڈینیل کتھرول کا کہنا ہے کہ اب اس حوالے سے زیادہ توجہ دیکھنے میں آئے گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس ایڈ میں پاکستان توانائی کے شعبے پر خاص توجہ دے رہا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے۔ تربیلا ڈیم سے بجلی کی فراہمی کو بڑھانے کا ایک منصوبہ بن رہا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں بھاشا ڈیم پر کام ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اس شعبے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کیری لوگر بل کے بارے میں اکثر تنقید اس بات پر کی جاتی ہے کہ ابھی تک بڑے پیمانے پر پروجیکٹ زیادہ نظر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ باوجود اس کے کہ بل کے تحت پاکستان کو سالانہ $1.5 ارب فراہم ہونے تھے، ابھی تک صرف $50 کروڑ فراہم کیے گئے ہیں۔ رقوم کی عدم فراہمی کی وجہ سے نہ صرف نئے پروجیکٹس نہیں شروع ہو رہے بلکہ اس کا اثر پاکستان کے قومی بجٹ پر بھی نظر آتا ہے۔ ڈینیل کتھرول کے مطابق رقوم کی فراہمی سست ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ تمام رقم خرچ نہیں کر سکتے، پہلے ان پروجیکٹس کو شروع کرنا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پروجیکٹس بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں مزید رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی کئی پروجیکٹس اپنے ابتدائی مرحلوں میں ہیں اور اس لیے ان پر زیادہ رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن ڈینیل کتھرول کا کہنا ہے کہ امدادی رقم کی فراہمی کی رفتار سست ہونے کی دوسری وجہ امریکی کانگریس ہے۔ خاص طور پر 2 مئی کے واقعے اور ایڈمرل ملن کے پاکستان پر الزامات کے بعد امریکی کانگریس میں کئی اہم اراکین نے اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کو دی جانے والی سویلین امداد پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ سینیٹر لنزی گریہم، جو سینٹ میں فارن ایڈ اپروپریشنز کمیٹی کے سب سے اہم ریپبلکن نمائندے ہیں، انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ امریکی مفادات کو یقینی بنائے بغیر امریکہ پاکستان کو امداد دینے کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت امریکی کانگریس میں پاکستان ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ کئی لوگ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے حامی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس پر امریکہ میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ تو جب ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں تو کسی بھی رکن کانگریس کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاں، میں پاکستان کو مالی امداد دینے کے حق میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ملو انسنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے دباؤ اور سینیٹر رچرڈ لوگر جیسے اہم اراکین کانگریس کی وجہ سے، جو کیری لوگر بل پیش کرنے والوں میں سے ہیں، پاکستان کو دی جانے والی ترقیاتی امداد جاری رہے گی۔ میرے خیال میں کانگریس میں زیادہ تر یہ سوچ ہے کہ سویلین امداد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سیکیورٹی معاملوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے فوجی امداد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے ابھی مزید کچھ عرصے تک امریکی امداد کا جاری رہنا ضروری ہے۔ رضا نقوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔